بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 99 شروع کر رہے ہیں۔ آج کی یہ سبق مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا آخری سبق ہے، اور اس میں ہم خاتمہ کے آخری بحث سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کی ابتدا الانتہا سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ وثالثها أي ثالث المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها الانتهاء، اور تیسری جگہ جہاں متکلم کو اپنا کلام اچھے سے اچھا پیش کرنا چاہیے اس کو انتہا کہا جاتا ہے۔ ابتدا اور تخلص کی بحث کے بعد اب مصنف علیہ الرحمہ تیسری بحث ذکر فرما رہے ہیں کہ تیسری جگہ جہاں متکلم کو اپنے کلام پر محنت کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اس کے الفاظ بھی خوب سے خوب تر ہوں، الفاظ اور معانیوں میں جوڑ بھی ہوں، مناسبت بھی ہوں، اور پھر یہ ہے کہ اسلوب بھی عمدہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہا میں یہ بھی ضروری ہے کہ انتہا ایسی ہونی چاہیے کہ متکلم سن کر اس کو اپنے دل پر نقش کر لے، اور ماقبل کی تمام تھوڑی بہت کوتاہیاں جو تقریر میں ہوئی ہوں، کلام میں ہوئی ہوں، وہ بھول جائے اور اصل مقصد کو دل پر لے کر وہ چلا جائے۔ تو اسی کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں ثالث المواضع التي ينبغي للمتكلم ان يتأنق فيها، تیسری جگہ جہاں متکلم کے لیے مناسب ہے کہ اس میں اپنا کلام اچھا سے اچھا پیش کرے، الانتہا وہ انتہا ہے، لأنه آخر ما يعيه السمع، اس لیے کہ یہ وہ آخری کلام ہوتا ہے جس کو کھانے سنتی ہیں، وَيَرْتَسِمُ فِي النَّفْسِ، اور دل پر وہ منقش ہوتی ہے، فَإِنْ كَانَ حَسَنًا مُخْتَارًا تلقاه السمع واستلذه حتى جبر ما وقع فيما سبقه من التقصير، پس اگر یہ انتہا اچھا ہو اور پسندیدہ ہو تو یہ سننے سے قبولیت اختیار کرے گا، اور یہ اس انتہا جو ہے سامع پر اچھا لگے گا اور وہ اس سے ملذوذ ہوگا، حتی جبر ما وقع فيما سبقه من التقصير، یہاں تک کہ ما سبق میں ما قبل کلام میں جو تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوئی ہوں ان کے لیے بھی یہ جبیرہ بن جائے گا، وَإِلَّا كَانَ عَلَى الْعَكْسِ، وگرنہ معاملہ اس کے برعکس ہوگا، حتی ربما أنساه المحاسن الموردة فيما سبق، یہاں تک کہ بعض اوقات انتہا کی خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے سامعین وہ محاسن بھی بھول جاتے ہیں جو پہلے وارد ہوئی ہوں۔ فالانتہاء الحسن، انتہا جو اچھا ہو، اس کی مثال قول ابی نواس، جیسے ابو نواس کا یہ شعر ہے، وَإِنِّي جَدِيرٌ إِذَا بَلَغْتُكَ بِالْمُنَى وَأَنْتَ بِمَا أَمَّلْتُ مِنْكَ جَدِيرٌ فَإِنْ تَوَلَّنِي مِنْكَ الْجَمِيلُ فَأَهْلُهُ وَإِلَّا فَإِنِّي عَاذِرٌ إِيَّاكَ وَشَكُورٌ۔ شاعر کہتا ہے یقیناً میں جو ہے کامیاب ہوں جب میں اپنی آرزویں اور تمنائیں آپ تک پہنچا سکوں، اور آپ ہی زیادہ مناسب اور اہل ہے جس کے سامنے میں اپنے آرزویں اور اپنے تمنائیں رکھتا ہوں۔ بس اگر آپ نے میری تمنائیں پوری کی اور اچھی طریقے سے مجھے اپنی طرف سے عطیہ دے دیا تو بہت اچھا، وگرنہ میں آپ سے عذر کرنے والا ہوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کرنے والا ہوں گا ما سبق عطیہ پر بھی۔ وَإِنِّي جَدِيرٌ، خلیق، اور تحقیق کہ میں کامیاب ہوں، اذا بلغتک بالمنى، جب میں پہنچا دوں اپنی آرزویں، جدیر بالفوز بالامانی، میں اپنے آرزوؤں کو پانے میں کامیاب ہوں گا، وانت بما عملت منک جدیر، اور آپ ہی ہے وہ شخص جس کے سامنے میں اپنی آرزویں رکھوں، آپ ہی اس کے لائق ہے۔ فإن تولنی ای تعطینی منک الجمیل، اگر آپ کی طرف سے مجھے اچھا احسان ملا، فأہلو، تو آپ اس کے اہل ہے، فانت اہل لإعطاء ذلک الجمیل، تو آپ ہی اس جیسے خوبصورت عطیہ دینے کے اہل ہے، وإلا فإنی عاذر، وگرنہ میں
عذر پیش کرنے والا ہوں گا آپ سے، وشکور اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میرے تمنائی کم از کم سن تو لے لی، یا یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ کے سابقہ عطایا پر۔ لما صدر عنک من الاصغاء الى المدیح، یعنی آپ کا شکریہ ادا کروں گا اس وجہ سے کہ آپ کی طرف سے میرے مدح سننے کی توجہ صادر ہوئی ہے، اور من العطاء السابق، یا میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ کے سابقہ عطایا پر۔ احسن الانتہاء ما آذن بانتہاء الکلام، مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں انتہا میں سب سے احسن وہ انتہا ہوتی ہے جس میں کلام کے انتہا کی طرف خبر ہو، کلام کی انتہا کے بارے میں اس میں اشارہ ہو، حتی لا یبقى للنفس تشوف، یہاں تک کہ نفس کے لیے، سامع کے لیے انتظار کا شوق باقی نہ رہے، الی ما وراءہ، ما بعد کلام سننے کی طرف، کقولی، جس طرح کہ شاعر کا یہ شعر ہے، بقیت بقاء الدہر یا کف اہلہ، آپ زمانہ بر باقی رہیں اے اہل زمانہ کے لیے جائے بنا، وہذا دعاء للبریت شامل، اور میری یہ دعا در حقیقت تمام مخلوق کو شامل ہے کہ آپ تمام مخلوق کے بقا کا سبب ہیں، تو آپ کی بقا کے لیے دعا کرنا تمام مخلوق کے لیے دعا کرنے کے مترادف ہیں۔ لأن بقاء کا سبب لنظام امرہم، اس لیے کہ آپ کا باقی رہنا یہ مخلوق کے معاملات کے نظم کو برقرار رکھنے کے سبب ہیں، اور صلاح حال ان کے حال کی درستگی کا سبب ہے۔ وهذه المواضع الثلاثة يبالغ المتاخرون في التعنق فيها، یہ تین جگہ وہ ہیں، یعنی ابتدا، تخلص اور انتہا، کہ جس کی عمدگی کا خیال متاخرین بہت زیادہ رکھتے ہیں، اور اس کی عمدگی میں متاخرین بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ وَمَا الْمُتَقَدِّمُونَ فَقَدْ قَلَّتْ عِنَایَتُهُمْ بِذَلِكَ، جبکہ متقدمین شعراء کی توجہ اس کی طرف کم رہی ہے۔ وجميع فواتح الصور وخواتمها واردة على أحسن الوجوه وأكملها، اب آخر میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ ذکر فرمایا ہے، یہ جو ہم نے فنون ثالثہ میں فصاحت اور بلاغت کی مختلف قواعد اور ضوابط ذکر کیے ہیں، تو اور حسن خاتمہ اور حسن ابتدا اور حسن تخلص وغیرہ ذکر فرمائے ہیں، قواعد ذکر کیے ہیں، یہ جو سب کے سب ہیں صورتوں کی ابتدا میں اور صورتوں کے انتہا میں واردۃ علی احسن الوجوہ، یہ تمام کے تمام جو ہے وارد ہیں اور احسن طور پر وارد ہیں، وہ اکملہ اور اکمل طور پر وارد ہیں، من البلاغت، بلاغت کے اکمل طریقے سے اور احسن طریقے سے صورتوں کی ابتدا اور انتہا اس قسم کے قواعد اور تخلص اور ابتدا اور انتہا پر مشتمل ہے۔ لما فیہا من التفنن و انواع الاشارت، کیونکہ صورتوں کی ابتدا اور انتہا میں ایسے عجیب تفنن اور طرح طرح کے اشارے، وکونہا بین عدیت، اور ایسی عجیب دعائیں، وصایا اور وصیتیں، ومواعظ اور وعظ اور نصیحتیں، وتحمیدات اور تحمیدات وغیرہ ذالک ہیں، مما وقع موقعہ واصاب محظہ، جو اپنے موقع محل میں واقع ہیں اور اپنے مقتضى حال کے مطابق اپنے جگہ پر ثبت ہیں، اس طور پر کہ تقصر عن کنہ وصفہ العبارتوں، کہ اس جیسی تصویر کشی عبارتوں کے لیے مشکل ہے، یا عبارت اس قسم کی تصویر کشی پیش کرنے سے عاجز ہے۔ وکیف لا، اور یہ کیسے نہ ہو، وکلام اللہ تعالی و سبحانہ فی الرتبۃ العلیٰ من البلاغت، کہ اللہ تعالی سبحانہ و تعالی کا کلام بلاغت کے بلند مراتب پر ہیں، والغایت القصوى من الفصاحت، اور فصاحت کے انتہائی درجے پر ہیں، وقد اعجز مصاقع البلغاء، اور بڑے بڑے بلغاء اس جیسے کلام پیش کرنے سے عاجز رہیں، واخرس شقاشق الفصحاء، اور بڑے بڑے فصحاء ایک سے بڑھ کر فصیح جو ہے اس قسم کے کلام بولنے سے گونگے رہیں۔ ولما كان هذا المعنى مما قد خفي على بعض الاذهان، اور یہ بات جب بعض لوگوں کے ذہنوں پر مخفی رہی
کیونکہ لما فی بعض الخواتم والفواتح من ذکر الاحوال والافزاح واحوال الکفار، اس لیے کہ بعض صورتوں کے خاتمے پر یا ابتدا میں بڑی ہولناک چیزوں کا ذکر ہے یا کافروں کے احوال کا ذکر ہے، وامثال ذالک، اور اس جیسی مثالیں، اشارہ الی ازالۃ ھذا الخفا، تو انہوں نے اس خفا کے ازالے کی طرف مصنف علیہ الرحمٰ نے اشارہ فرما دیا اپنے اس قول سے کہ یظہر ذلك بالتأمل مع التذکر لما تقدم من الاصول والقواعد المذکورة في الفنون الثلاثة التي لا يمكن الاطلاع على تفاريعها وتفاصيلها الا لعلام الغیوب، کہ اگر آپ فنون ثلاثہ، علم البیان، علم المعانی، علم البدیع میں جو قواعد اور اصول ذکر ہوئے ہیں پہلے، اگر ان اصول اور قواعد کو آپ یاد رکھ کر غور و فکر کریں گے تو آپ پر یظہر ذالک، یہ بات اشکارا ہو جائے گی کہ لا يمكن الاطلاع على تفاريعها وتفاصيلها، کہ ان قواعد اور ان ضوابط اور اصول کے تفاریع اور تفاصیل پر مطلع ہونا ممکن نہیں سوائے علام الغیوب ذات کے لیے، کہ وہی ان کے تفریعات اور ان کی تفاصیل ذکر کر سکتے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں۔ فإنه يظهر بتذکرها أن كل من ذلك، کیونکہ آپ پر یہ بات اشکارا ہو جائے گی جب آپ ان فنون ثلاثہ میں مذکور قواعد اور ضوابط کو یاد کر کے اس میں غور و فکر کریں گے کہ ان قواعد میں سے ہر قاعدہ وقع موقع بالنظر الى مقتضیات الاحوال، مقتضائے احوال کو دیکھتے ہوئے اپنے موقع محل پر صحیح طریقے سے عبارت اور آیات واقع ہوئی ہے، وأن كل من الصور بالنسبة إلى المعنى الذي تتضمن مشتملة على لطف الخاتمة، اور ہر صورت وہ معنی جس معنی کو وہ صورت متضمن ہے، وہ صورت ایک خوبصورت ابتدا پر ومنطویۃ علی حسن الخاتمہ، اور ایک اچھے خاتمہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ ختم اللہ لنا بالحسنى، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے، ویسرنا الفوز بالدرجة القصوى بحق النبی، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے بلند و بالا مرتبوں تک کامیابی آسان فرما دے، بحق النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے توسط سے، وآلہ الطیبین الطاہرین، اور آپ کے آل جو پاک اور صاف ہیں، صلی اللہ علیہ اجمعین کے توسط سے، والحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا، اور اس اختتام کے ساتھ ہی فن ثالث کا بھی اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں، دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے سننے سنانے کو اپنے دلبار میں قبول فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين۔